تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. تیسرا پارہ. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے.
اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض اعتبار سے ہر نبی کو کسی خاص خصوصیت سے نوازا اللہ رب العزت نے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کسی پیغمبر کی خاص خصوصیت کی بنا پر کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیں. ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے، اس لیے ہمیں ہر پیغمبر کی تعظیم کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں میں بھی بعض کو بعض پر بعض لحاظ سے درجہ عطا فرمایا. تو وہ درجے کس لیے ہیں؟ آزمائش کے لیے ہیں. اب دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے درجے سے حسد بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو ہم سے کسی لحاظ سے برتری عطا کی ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا فیصلہ سمجھ کے تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اس انسان سے حسد کرنا چاہیے اور اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے. اسی طرح آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو کیا اللہ نہیں چاہتا کہ سب ایمان والے ہوں، سب اللہ کی اطاعت کریں؟ اللہ تو چاہتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی فرشتوں کی طرح بنا دیتا، یعنی ان کو کوئی اختیار نہ دیا جاتا. جیسے فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے نا، ان کے پاس صرف اور صرف کیا حکم ہے ان کو کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، ان کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ اختیار دیا اور دو راستے دکھا دیے. چاہے تو میرے بندے بن جاؤ، چاہے تو شیطان کے بندے بن جاؤ. اللہ کے بنو گے تو یہ انجام ہے، شیطان کے بنو گے تو یہ انجام ہے. اور اس اختیار کا انسانوں نے پھر غلط استعمال کیا. پھر اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی. اس آیت میں اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہیں. اس آیت میں اللہ کی 26 صفات کا ذکر ہے. 5 نام ہیں اور باقی کیا ہیں؟ صفات ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت قرآن کی عظیم ترین آیت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. کیسے آسمان قائم ہے اپنی جگہ پہ، زمین قائم ہے. ذرا سا اللہ رب العزت زمین کو حکم دے تو وہ کیسے کانپنے لگتی ہے. نہ اسے کچھ اونگ پڑتی ہے اور نہ کوئی نیند. یعنی اللہ رب العزت وہ ہستی ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے. ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا لیا، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. اب خود چاہے ہم جتنے مرضی گناہ کے کام کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن کیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر، الا باذنی، اس کے اذن کے بغیر اللہ جس کے لیے چاہے گا سفارش اسی کے لیے اجازت دی جائے گی کہ ہاں بھئی اس کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو. تو اللہ کس کے لیے چاہے گا؟ جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا. جس نے کچھ بھی نہ کیا ہوگا تو اس کے لیے تو پھر سفارش بھی کوئی کام نہ آئے گی. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ کوئی ہے انسان جو جانتا ہو
کہ آپ نے ماضی میں کیا بیتی آپ پہ، حال آپ کیسا گزار رہے ہیں، اور آنے والے کل کو بھی آپ کا جانتا ہو؟ کوئی نہیں ہے نا ایسا اللہ کے سوا۔ اور پھر اگر ہم اللہ کی اس صفت کو ذہن میں رکھیں تو پھر ہمارا رب ہمارے بارے میں کبھی غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ماضی میں مجھ پہ یہ بیتا، حال میرا اس طرح کا گزر رہا ہے، تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ لیکن اللہ کو پتا ہے، ہم تو صرف اپنا ماضی دیکھ رہے ہیں، اپنا حال دیکھ رہے ہیں، آنے والا کل تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن اللہ کو تو وہ آنے والا کل، مستقبل بھی ہمارا نظر آ رہا ہے، تو وہ تو ہمارے لیے اسی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح یہ آیت کیا ہے، بہت ہی عظیم آیت ہے، اور یہ انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو یہ آیت الکرسی کیا کرے گی؟ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ بنتی ہے۔ جو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہاں ایک چور آیا تھا اور اس طرح مجھ سے کہنے لگا اور مجھے اس پہ ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آج رات وہ پھر آئے گا، الرٹ رہنا۔ تو کہنے لگے کہ میں پھر چکنا رہا کہ وہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ وہ آئے گا۔ پھر آیا اور پھر اس نے یہی کیا کہ مال و دولت میں سے اپنی جھولی بھرنا شروع کر دی، اور جب پکڑا تو کیا کہا کہ میں عیالدار ہوں، میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے بخش دو، آئندہ سے نہیں کرتا۔ تو کہتے پھر مجھے ترس آ گیا، اگلی رات وہ پھر آیا اور پھر اس نے یہی کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اب کی بار میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہر دفعہ آتے ہو اور ہر دفعہ وعدہ کر کے جاتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتے ہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں نفع دیں گے۔ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پوری پڑھ لینا آخر تک، تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ اتنے پیسے خرچ کر رکھتے ہیں نا گارڈ جو آپ کی حفاظت کرے، گھر کی حفاظت کرے، باہر چوکیدار بٹھاتے ہیں، تو یہ کیا اللہ رب العزت، اگر تم اس آیت کو پڑھ لو گے تو ساری رات اللہ رب العزت ایک فرشتہ گارڈ بنا کر تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا سنایا کہ وہ آیا تھا لیکن مجھے کچھ کلمات بتا گیا اور کہنے لگا اگر یہ پڑھو گے تو ساری رات ایک فرشتہ اللہ تمہارے لیے حفاظت کے لیے کھڑا کر دے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آئے گا صبح تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن تمہیں سچی بات بتا گیا، تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو ہر رات تمہارے پاس آتا تھا، اور دیکھو وہ تمہیں تھا تو وہ جھوٹا لیکن تمہیں سچی بات بتا گیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں جو صرف اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو اس کو رات کو پڑھنے کا بھی معمول بنانا ہے، اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بھی اس آیت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنانا ہے انشاءاللہ۔
پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب آیت کے اتنے سے حصے کا بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں، تم لوگ کہتے ہو نماز پڑھو، روزے رکھو، یہ دین میں کیا زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو کسی پر بندوق تان کے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ وہ خود ہدایت طلب نہ کرنا چاہے۔ بلا شبہ ہدایت ہاں، لیکن جب کوئی دین میں داخل ہو جائے پھر اس کو دین پر عمل کرنا اس پر کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی۔ پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، صرف اپنے رب کو ہی اپنا رب سمجھا، صحیح معنوں میں جب بھی کوئی دکھ اور تکلیف آیا سب سے پہلے اس کے دل میں کس کا خیال آیا، اللہ رب العزت کا، اور گیا بھی وہ کس کے آگے جھکنے، اپنے رب کے آگے جھکنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنا یقیناً جس نے سچ معنوں میں اپنے رب کو اپنا رب مان لیا اور اس کی مان لی، ایک تو ہوتا ہے نا رب کو رب ماننا اور پھر اس کی مان بھی لینا، جو وہ کہہ رہا ہے اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا بھی۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط ترین کڑا تھام لیا جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں۔ اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جس نے اپنے رب کو رب مان لیا، طاغوت سے منہ موڑ لیا اور رب کی مان لی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے اپنے رب کو اپنا سہارا بنا لیا، اور وہ ایسا سہارا ہے کہ وہ نہ ٹوٹنے والا ہے اور نہ اپنے بندے کو پھر تنہا چھوڑنے والا ہے۔ باقی سہارے تو کمزور ہیں نا، سب کہتے ہیں آپ کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب آپ کسی مشکل کا سامنا کرنے والے ہوتے ہیں سب آپ کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو قدم بڑھاؤ، لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ اس مشکل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو سب پیچھے سے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، باتیں کرنے کے لیے سب ہوتے ہیں لیکن اس وقت میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے اپنے رب کو سہارا بنا لیا، اپنے رب کو رب مان لیا، تو تم نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، تمہیں ایسا مضبوط سہارا مل گیا جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم خود اس کو چھوڑو تو چھوڑو، وہ تمہیں پھر نہیں چھوڑے گا۔ عروۃ الوثقیٰ وہ چیز ہوتی ہے جیسے چپک جانا، کوئی چیز کسی کے ساتھ ایسے چپک جائے کہ پھر چھوٹ نہ سکے۔ تو پھر جو سب سہاروں کو چھوڑ کر اپنے رب کو اپنا سہارا بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو پھر کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تو باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے 261 میں، آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثال پیش کر رہے ہیں خرچ کرنے والوں کی، اور آیت الکرسی سے پہلی آیت میں دیکھیں تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو کہ جب مال و دولت کچھ کام نہیں آنے والا، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اس سے پہلے اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ بینک بیلنس جمع کروا لو۔ اب اس آیت میں 261 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال پیش کر رہے ہیں جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی کیسے کرتے ہیں؟ پورے خلوص دل سے کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے. یعنی تمہارا خرچ کرنا، اگر تم اخلاص کی نیت سے خرچ کرتے ہو، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، تو اس کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ جس کو تم نے زمین میں بویا، جس نے 7 خوشے اگائے، اور ہر خوشے میں کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے. ایک دانہ بویا زمین میں، اس نے شاخ ٹہنیاں اگائی، اور پھر ہر ٹہنی میں کتنے دانے؟ 100. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700. 7 ہے نا بالیاں، اور 7 بالیوں، ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے بن گئے؟ 700. اور پیچھے کیا ہے؟ صرف ایک بیج ہے، ایک دانہ ہے. تو اگر اے ایمان والو تم نے صرف اتنا سا خرچ کیا ہے، حالت ایمان میں خرچ کیا ہے، ایک دانے برابر خرچ کیا ہے، لیکن کیا دل کی خوشی سے ہے اور اپنے رب کی محبت میں کیا ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دکھاوا ہے، صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں تو 700 حاصل ہوتا ہے، اسی طرح میں اس ایک دانے کے خرچ کرنے کے بدلے اپنے بندے کو کتنا بڑھا دیتا ہوں، اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں. اور جو رب اتنا مہربان ہو، کوئی دیتا ہے ایسا ریوارڈ؟ دنیا میں آپ کو کوئی دیتا ہے ایسا ریوارڈ؟ آپ اتنا سا کریں گے تو پلٹ کر کم ہی آئے گا، زیادہ مشکل ہی آئے، اور پھر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں اجر کی صورت میں. اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ صرف پاک مال قبول فرماتا ہے، تو جس نے پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا تو اللہ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح نشو نما کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ برابر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ اتنا سا خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اخلاص سے خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لے کر اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے گھوڑے کے بچے کو پالا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ چیز، اتنی سی چیز کتنی ہو جاتی ہے؟ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے. اور قیامت کے روز اسی طرح ہوگا، انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے تو اتنے اعمال ہی نہیں تھے، میں نے تو اتنی نیکیاں ہی نہیں کی تھی، یہ پہاڑ جتنی نیکیاں میرے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کروائیں گے کہ دنیا میں تم نے ایک کھجور برابر صدقہ کیا تھا، اتنا سا صدقہ کیا تھا، لیکن کیا صرف اور صرف میرے لیے تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے تھا، نہ کسی کی تعریف مطلوب تھی، نہ کسی کو دکھانا مطلوب تھا، صرف میری رضا کے لیے کیا تھا. تو میں اس کو بڑھاتا گیا یہاں تک کہ وہ آج پہاڑ جتنا ہو گیا. تو کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ نیت، اخلاص، محبت، کہ کس محبت سے نیکی کر رہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. آپ سے سب نے فرمایا تم کو اس کے بدلے میں 700 اونٹنیاں ملیں گی جن میں سے ہر ایک کی لگام ڈالی ہوئی ہوگی. یعنی آج ایک خرچ کر رہے ہو، قیامت کے روز تمہیں 700 ملیں گی. اور دنیا میں بھی جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، آخرت میں تو بڑھا کے دیتا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے مال میں کمی نہیں آتی. اور وہ حیران ہوتا ہے کہ جتنے نکالتا ہوں اس سے ڈبل آ جاتے ہیں، جتنے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اس سے ڈبل آ جاتے ہیں. اور جو بخل کرتا ہے وہ جتنا چھپاتا ہے، جتنا ڈرتا ہے، اتنا ہی اس کے پاس سے جاتے جاتے ہیں. کہیں بیماری پہ لگ گئے، کہیں کسی اور کام میں لگ گئے، کہیں کوئی تکلیف ایسی آ گئی، کہیں کوئی نقصان ایسا ہو گیا، وہاں خرچ ہو گئے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو صرف وہ ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جب نیکی کرتا ہے تو اس کے شوق، اس کے جذبے، اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا شوق تھا، کتنا ذوق تھا، کس شوق سے، کس محبت سے کی. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی کی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی
کسی طرح کا تکلیف پہنچانا ہو، اور اللہ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم اتنا سا کسی پر خرچ کرتے ہیں تو سارے جہان پر احسان جتلاتے ہیں، سارے جہان کو بتاتے ہیں، اس شخص پر احسان جتلاتے ہیں، اور سارے جہان میں نشر کر کے اس کو اذیت دیتے ہیں۔ ہر انسان کی ایک پردہ پوشی ہوتی ہے نا، ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی عدالتیں لگیں، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کو نشر کیا جائے، اس کو ننگا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اس طرح کا صدقہ کیا کہ نہ اس پہ احسان جتلایا، نہ اس کو تکلیف پہنچائی اس کے صدقے کے ذریعے، تو ایسا صدقہ کیا بنے گا اس کے لیے؟ راحت کا سبب بنے گا، سکون کا سبب بنے گا۔ ایسا صدقہ کرنے کے بعد نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہوگی اس پر، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ڈپریشن کا علاج پھر کس میں ہے؟ صدقہ میں۔ اور صدقہ بھی کیسا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور صدقہ بھی وہ کہ جس کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آج تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ تو وہ ہوتا ہے نا جو فرض کے زکوٰۃ کے علاوہ دیا جاتا ہے۔ آج تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کیا فرض ہے، دینی ہی دینی ہے، وہ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے دے کے، لیکن اس کو دینے پر بھی ہم احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، اور دے کے اس کو کہتے ہیں کہ دعا کرنا میرے لیے، طلب کر رہے ہیں اس سے اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم تو احسان نہیں جتلاتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی شخص جس کے ساتھ آپ نے کل کو نیکی کی تھی، آج آپ کو اس سے کوئی کام پڑ گیا اور وہ کسی مصروفیت میں تھا، اس نے انکار کر دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میں اس کے ساتھ اتنا اور اتنا کرتی ہوں، آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو وہ احسان جتلا دیا نا، یعنی پیچھے نیت کیا تھی کہ کل کو میں بھی بلاؤں یا میں بھی کوئی کام کہوں تو میرا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھی بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تم کسی کو تکلیف دو۔ کیا فائدہ اگلے کو 4 سنا کے اور پھر اس کے ہاتھ میں 2 پیسے رکھ دو، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تم پھر اس کو معاف کر دو، اس سے درگزر کرو، اس کو کوئی اچھی بات کہہ دو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں، یعنی آسمان سے 2 فرشتے ڈیلی اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا تو اسے اچھا بدلہ عطا کر، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف کر لے۔ تو پھر دینے والے کے مال میں کیسے کمی آ سکتی ہے جس کے لیے ہر روز فرشتہ اللہ کے حکم سے زمین پر اتر رہا دعا کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ اس طرح صدقے کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں، نیکی ضائع ہو جاتی ہے اس شخص کی طرح جو مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کس شخص کی طرح؟ یعنی وہ شخص جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس شخص کی طرح تم بھی احسان جتلا کے اور کیا بے شک تم نے اللہ کے لیے، بعد میں اگر احسان جتلا دیا یا اس شخص کو تکلیف پہنچا دی، اس کو ننگا کر دیا، 10 لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اس کی یہ ضرورت پوری کی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح وہ شخص جو 2 لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے تو ایسا کر کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دکھاوے کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اس شخص کے لیے کہ جو دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، اسی لیے تو وہ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، اسی لیے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہے کہ اس کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو آخرت میں کچھ چاہیے ہی نہیں، اسے تو لوگوں سے کچھ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مثال بیان کر رہے ہیں، اس کی مثال ایک صاف چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زوردار بارش برسے، پس اس ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ دے۔ یعنی ایک سخت پتھر ہے، اس پر مٹی ہے، لیکن کیا ہوگا جب اس پر بارش برسے گی
مٹی ٹھہر پائے گی اس پر؟ نہیں ٹھہر پائے گی نا، اس کو صاف کر دے گی. اب وہ صاف پتھر بچا ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح مثال دے کے سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح دکھاوے کی نیکی کرنے والا اور وہ شخص جو نیکی کر کے احسان جتلا دیتا ہے یا دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے نیکی کر کے، تو وہ بھی قیامت کے روز ایسے ہوگا، وہ سمجھ تو رہا ہوگا کہ میں نے یہ جمع کیا، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے وہ پتھر صاف ہوتا ہے ایسے اس کا نامہ اعمال بھی صاف ہوگا. گویا اس نے کوئی نیکی کی ہی نہیں، کیونکہ وہ کی کس لیے تھی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، دکھاوے کے لیے کی تھی، یا یہ کہ کی تھی تو احسان جتلا کر ضائع کر دی تھی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا 3 آدمیوں سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا، نہ ان پر رحمت کی نظر کرے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. کتنی سخت سزا ہے ایسے شخص کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اس کو پاک بھی نہیں کروں گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس میں سے ایک وہ انسان جو احسان کر کے احسان جتلانے والا ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کی لیکن کر کے جتلا دی. کتنی سخت سزا ہے ایسے انسان کی. وہ نیکی کما کے اپنے لیے الٹا عذاب اکٹھا کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اس نے نیکی کمائی. پھر اگلی آیت میں ان لوگوں کی مثال پیش کی جا رہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال ایک باغ جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے. پس اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی برسے تو اس کے لیے پھوار یعنی شبنم ہی کافی ہے. جو باغ ہے وہ بلندی پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اس بلندی پر جو باغ ہے اس پہ تیز بارش برسے گی تو وہ دگنا چگنا پھل دے گا. لیکن اگر اس پر تیز بارش نہیں بھی برسے گی لیکن چونکہ وہ بلندی پر ہے تو اس لیے ہلکی سی بارش کی پھوار ہی شبنم ہی اس کے لیے کافی ہوگی. تو اسی طرح جو اللہ کے لیے نیکی کرنے والا ہے وہ چاہے نیکی اتنی سی بھی کرے گا تو وہ اس کو دگنا پھل دے گی. جیسے پیچھے آیت میں پڑھا کہ اس کا اجر 10 گنا سے لے کر کہاں تک بڑھا دیا جاتا ہے؟ 700 گنا تک، اس کی نیت اور اس کے شوق اور اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں. اس کے برعکس اگر نیت میں ہی کھوٹ ہے تو پھر چاہے ڈھیر نیکیاں کر لے، پھر چاہے ہزاروں لاکھوں خرچ کر لے، تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے خرچ ہی نہیں کیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. تو اصل میں تو پھر حشر کے میدان کے لیے ہم اپنا شیلٹر تیار کر رہے ہیں نا صدقہ دینے کے ذریعے سے. اور اگر دنیا میں جتلا دیا اور دنیا میں صلہ چاہا کہ اس کے ساتھ بھلائی کی تھی یہ بھی میرے ساتھ پلٹ کے بھلائی کرے، تو پھر آخرت کے لیے تو کچھ حصہ نہ بچا. کل بھی آیت پڑھی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو دنیا چاہتے ہیں ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کی کھجوروں انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں ایک آگ ہو تو وہ بالکل جل جائے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ ہو، باغ میں چشمے ہوں، باغ تیار ہو، لیکن کیا ہے اچانک سے اس باغ کو آگ کا بگولا کھا جائے اور وہ جل کے راکھ ہو جائے. اب وہ خود بھی بوڑھا ہے، دوبارہ اتنی محنت کر نہیں سکتا، اتنی مشقت کر نہیں سکتا کہ اس جیسا باغ دوبارہ تیار کرے، اور بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں، بچے بھی اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. تو وہ کیسے رہ گیا؟ اب خالی ہاتھ رہ گیا نا، محتاج، اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ. اتنا بڑا باغ تھا تیار کیا ہوا لیکن اب خالی ہاتھ ہے. ایسے ہی قیامت کے وہ لوگ خالی ہاتھ ہوں گے، اپنی طرف سے بہت کچھ جمع کیا ہوگا، بڑی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوں گے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن کیا اسی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی بوڑھے آدمی کی طرح جس کا باغ تھا لیکن اس کو آگ کھا گئی، ایسے ہی وہ خالی ہاتھ ہوں گے کہ ان کے اعمال کو کہیں نیت کی کھوٹ کھا گئی ہوگی، کہیں احسان کھا گیا ہوگا، احسان جتلانا کھا گیا ہوگا، کہیں دوسرے کو تکلیف پہنچانا کھا گیا ہوگا، اور کہیں دکھاوا.
جب جوان آدمی کا نقصان ہوتا ہے وہ پھر بھی ایک قسم کا اس میں یہ کریج ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کر سکتا ہوں، بالکل. جب برا ہوتا ہے تو تو پھر اس کی امید وہ اور زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا نا کہ اب کیا کرے گا. یہ تو اس کی ساری جوانی کی جمع پونجی تھی نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح جوانی میں بھی بہت یہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور تو پھر اللہ تعالیٰ پہ دیکھیں نا کتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں دے کہ ہمیں سمجھاتے ہیں قرآن میں. ایک چیز ہے سمپل انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، بس ایسے کرو اور ایسے نہ کرو. نہیں، ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میری خاطر کرو گے تو یہ ہے اور اس کی مثال یوں ہے، اگر میری خاطر نہیں کرو گے، لوگوں کی خاطر کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے. ایک اور کویسچن تھا، سوری یہ جو آپ نے بتایا کہ کام کر کے جو جتلاتا ہے، بعض پیرنٹس بھی بچوں کے لیے کام بہت کرتے ہیں لیکن ہر وقت کہتے رہتے ہیں نہیں جتلانا چاہیے. غلط ہے، ہاں غلط ہے. دیکھیں یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ کو ماں اور باپ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا. تو ہمیں جتلانا نہیں چاہیے. پھر آگے اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور جو خرچ کرو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو، گندی ناکارہ چیز نہ ہو. خرچ کرنے لگو تو پھر خیال کرو کہ کس کے راستے میں دے رہے ہو، اللہ کے راستے میں دے رہے ہو. ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز بالکل بوسیدہ ہونے والی ہوتی ہے، خراب ہونے والی ہوتی ہے، پھٹنے والی ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں بچتی، تو ہم تب جا کے کسی کو دیتے ہیں. چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، اتنے دن ہمارے فریج میں پڑی رہتی ہے، ہم کہتے ہیں شاید ضرورت پڑی جائے، شاید کسی کوئی بچہ مانگ لے اس کو دے دوں. لیکن جب وہ بالکل خراب ہونے والی ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید اب کسی کو دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، خراب چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم اس کو کسی صورت لینے والے نہیں ہو. اگر وہ چیز تمہیں کوئی دے تو تم اس کو لینے والے ہرگز نہیں ہوگے. ایسا ہی ہے نا، ہم اپنے لیے تو کہتے ہیں میں یہ کھاؤں، میں نہیں اتنے دن کا پڑا کھا سکتا، یا میں یہ پہنوں، میں نہیں پہنتا ایسے کپڑے. تو پھر تم دوسرے کے لیے ویسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ تو جب دوسرے کو بھی چیز دیں تو دیکھیں کہ کہیں خراب تو نہیں، پھٹی تو نہیں، اس قابل ہے کہ وہ پہن سکے، اس قابل ہے کہ وہ استعمال کر سکے، اس قابل ہے کہ وہ کھا سکے. اور پھر طیب میں پاک بھی، یعنی حلال کمائی سے بھی کیا گیا ہو صدقہ. اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں شیطان تو تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے. شیطان تو تمہیں کہے گا کہ سنبھال کے رکھو، کل کام آ جائے گی. کتنی ایسی چیزیں ہم 10 دفعہ نکال کے کسی کو دینے کا سوچتے ہیں، پھر ان کو سنبھال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے کام آ جائیں گی. اب وہ سال بعد جب دوبارہ ان چیزوں کو نکالتے ہیں پھر واپس رکھ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کام آ جائے، لیکن پورا پچھلا سال گزر چکا ہوتا ہے ان چیزوں پر اور وہ چیزیں کام نہیں آئی ہوتی. اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے اور ہم نے کسی کی ضرورت کا خیال رکھا اور اللہ ہماری اس وقت ضرورت پوری نہ کرے جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے، فقر کا ڈر ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں اور تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تمہیں اپنی طرف بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 270 میں 270 میں، اور وما انفقتم من نفقۃ، تم مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم بھی خرچ کرو گے، کوئی خرچ یا کوئی نظر مانو، کوئی نظر، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ جانتا ہے، کس چیز کو جانتا ہے؟ کس نیت سے خرچ کی ہے، کس شوق اور جذبے سے دی ہے اور کس طرح کی چیز دی ہے. اللہ کے ہاں فوراً حاضری لگ جاتی ہے. لوگوں کو تو بعض اوقات ہمارے دل کی حالت نہیں پتہ چلتی نا کہ کس نیت سے دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے ہاں فوراً حاضری لگ جاتی ہے اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے کہ کس نے دکھاوے کے لیے خرچ کی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم صدقے ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر انہیں چھپاؤ اور انہیں محتاجوں کو دے دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ اچھی بات ہے. اب دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صدقے ظاہر کرنے کا ذکر کیا وہاں محتاجوں کا ساتھ نہیں ذکر کیا، لیکن جہاں چھپا کر دینے کی بات کی وہاں محتاجوں کی ساتھ بات کی کہ اگر محتاجوں پر خرچ کر رہے ہو تو زیادہ اچھا کیا ہے کہ چھپا کے دو. ہر انسان کی عزت
نفس ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھو. اور ظاہر کر کے کب دو؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہو، تم اس میں ظاہر کر کے اس نیت سے دو کہ میں دوں گا تو کسی اور کے اندر بھی جذبہ آئے گا، وہ بھی اللہ کے اس راستے میں خرچ کر دے. لیکن ہاں کہیں محتاجوں کی بات آ رہی ہے تو پھر لازمی طور پر چھپا کر کرو. پھر ایسے کرو کہ تمہارا دایاں دے اور تمہارے بائیں کو بھی نہ پتہ چلے، تمہیں خود بھی نہ پتہ چلے تم نے کتنا دیا اور کس کو دیا. پھر اتنا چھپا کر دو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور ایسا خرچ کرنا تم سے تمہارے گناہ دور کرے گا، اور اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا خوبصورت صدقہ جو چھپا کر دیا جائے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے وہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو جب بعض اوقات ہوتے ہیں نا کچھ گناہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں انسان سے کہ وہ دل پہ بوجھ بن جاتی ہیں، انسان معافی بھی مانگتا ہے لیکن اندر سکون نہیں آ رہا ہوتا ہے نا کبھی. تو کیا کیا جائے؟ صدقہ دے دیا جائے. صدقہ کیا ہے؟ گناہوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کہیں سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جب وہ کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس کو اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا ہے. اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے نا. آپ نیکی کر لیں تو پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے جب تک کسی کو بتا نہ لیں. اپنی پاک بازی ہاں اپنی پاک بازی بتا نہ لیں کہ بھی پتہ چل جائے سب کو کہ میں دیتی ہوں، میں سخی ہوں، تو قیامت کے روز حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا زندگی گزاری، کہاں زندگی گزاری. وہ کہے گا کہ میں نے اللہ تیرے راستے میں بڑا مال خرچ کیا، جو بھی کماتا تھا تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے راستے میں نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا، لوگوں نے کہہ دیا، تیری بڑی تعریفیں ہوگی دنیا میں، تیری نیت یہ تھی کہ تجھے لوگ سخی کہیں. اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے الٹے منہ جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے ساری زندگی اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ لوگ اس کو کہیں کہ کتنا سخی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہدایت کا ذکر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت طلب کرتا ہے. اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے لیے ہی، تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے. اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو خرچ اکثر ہم صدقہ کب کرتے ہیں؟ پریشان ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی گھر میں بیماری آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہاں تب ہم صدقہ نکالتے ہیں، تب اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کبھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہم نے سجدہ کیا اور صدقہ کیا کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مقصد نہیں، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے. تو دیکھیں آج ہم اپنے دنیاوی اکاؤنٹ کیسے بھرتے ہیں؟ ان پر بھروسہ ہے بینک والوں پر، اللہ کی ذات پر نہیں ہے شاید. اسی لیے تو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہی کچھ نہیں کرواتے، وہ والے بینک بیلنس بھرے ہمیں، اور وہ آخرت کا اگر کوئی ہمیں ہمارے نام سے ہمارا اکاؤنٹ کھول کے دکھا دے تو وہ خالی ہوگا. صدف ایک آپ سے کویسچن کر رہا تھا، ایک بھول جاتے ہیں نظر سے، اسی وقت ہی بات یاد آتی جب ہم پڑھ رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 274 میں، وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت
کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ سود کے بارے میں۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر خبتی بنا دیا، جیسے دیوانہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے اس کو جن چمڑ گیا کہ یہ بہکا بہکا سا ہے اور بہکی بہکی سی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے وہ قیامت کے روز ایسا کھڑا ہوگا کہ جیسے کوئی خبتی ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو لیا ہو، اور دنیا میں بھی اس کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کس کی وجہ سے؟ سود کھانے کی وجہ سے، سود کمانے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کا انجام اس لیے ایسا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ بے تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا۔ جو سود کھاتے ہیں لیتے ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا بھی تو یہ کاروبار ہی ہے نا۔ حالانکہ اللہ نے بے کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے یعنی تجارت اور سود کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا، ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر تجارت میں کیا ہوتی ہے؟ محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور پھر انکم بھی کیا ہوتی ہے؟ اسی حساب سے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی انکم زیادہ آتی ہے کبھی کم آتی ہے، لیکن اس میں تو صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان تو کہیں بھی نہیں ہے، کمی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ تجارت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پس وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اب اگر اس نے سچی توبہ کر لی اور اس سے باز آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور جو دوبارہ ایسے کرے تو وہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ سے سب نے فرمایا سود کھانے والے، سود دینے والے۔ اب بعض اوقات کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں، اب کیا کریں، دینا پڑ رہا ہے، سود پہ پیسے لینے پڑے ہیں، کیا کرتے؟ تو دیکھ لیں حدیث کے الفاظ کہ سود کھانے والے، سود دینے والے، سود تحریر کرنے والے۔ تو اس میں سودی کاروبار میں جو مطلب بینک وغیرہ میں جاب کرتے ہیں وہ بھی پھر اسی میں آ جاتی ہے، اور سودی لین دین کی کہ گواہوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا گناہ میں یہ سبھی برابر ہیں، چاہے لے رہا ہے، چاہے دے رہا ہے، چاہے لکھ رہا ہے، چاہے یہ لوگ آپس میں سود کا کمٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ دے رہا ہے وہ لے رہا ہے، لیکن میں صرف لکھ رہی ہوں، ان کا تحریری کام کر رہی ہوں، تو میں بھی پھر اس میں اسی طرح سے ملوث ہوں جیسے کہ یہ دو کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سب سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کر لے۔ سود اتنی گندی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 70 درجے ہیں اور سب سے یہ کم درجہ ہے کہ اس نے اتنا گھٹیا کام کیا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر لیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کرپٹو کرنسی جو آج کل کافی چل رہا ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ بس آپ نے اس کو لیے کو یاد رکھنا ہے کہ جس چیز پر نفع آ رہا ہے اور وہ سود کی طرح کی چیز ہے تو وہ سود میں آ جاتا ہے، وہ حرام ہے، وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ۔ اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور میں آپ کو جو ہوں وہ پیسے دے رہی ہوں، اب آپ مجبور ہیں تو اب میں آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی ہوں کہ اب منتھلی مجھے یہ میرے پیسے بھی سیف رہیں گے جب تم واپس دو گی اور مجھے بڑھتے بھی رہیں گے، اور منتھلی مجھے بلا وجہ کا نفع آ رہا ہے بس، اور ایک ایگزیکٹ رقم آ رہی ہے جو ڈیسائیڈ ہوئی بھی ہے، وہ آنی ہی آنی، ٹھیک ہے۔ بینک میں جو آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ان کو بولیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سودی کاروبار جتنا بھی کر لو گے، سود سے جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو تو اللہ گھٹائے گا، کبھی تمہاری ان پیسوں میں پوری پڑے گی نہیں، یا تو ضائع ہو جائیں گے، یا کسی بیماری پہ لگ جائیں گے، یا چوری ہو جائیں گے، یا یہ کہ تمہاری ضروریات اتنی بڑھ چکی ہوں گی کہ وہ تمہیں کبھی کافی ہوں گے ہی نہیں، تم ہمیشہ ہاتھ پھیلاتے ہی رہو گے۔ اور جہاں تک کہ اللہ صدقات کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، جتنا تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اتنا ہی تمہارے پاس مال آتا چلا جائے گا۔ تو مال بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ، جتنا اللہ کے راستے میں دو گے اتنی تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر
278 میں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان والے ہو، تم تک یہ اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے تو جو باقی رہ گیا سود سے اس کو چھوڑ دو، یعنی اپنی بقایا رقم اس سے لے لو جس کو سود پہ دی ہوئی تھی، جو تمہاری اصل رقم ہے اس کو تم لے سکتے ہو، باقی سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سودی کاروبار نہ چھوڑا، سود کھانا نہ چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، یعنی اپنا اصل مال لے سکتے ہو، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یعنی سود لینا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور جس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ کب کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کتنی سخت سزا ہے ایسے انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول سے گویا اس کی ایسے کہ جنگ ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو کوئی اللہ سے بھی جنگ کر سکتا ہے؟ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، یہ ہے ہمارا دین۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سود۔ ہمارا دین تو آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، تو وہ کیسے تمہیں اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ تم کسی کی مجبوری سے تکلیف سے فائدہ اٹھاؤ؟ دیندار تو کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو یا کسی کے ساتھ تمہارا لین دین ہے، تو اگر وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس اس وقت کمی ہے، تو تم کیا کرو؟ اس کو مہلت دینا تم پر لازم ہے، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کو معاف ہی کر دو، صدقہ کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک شخص کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں اور یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ اس ڈیٹ تک اس نے واپس دینے ہیں، اب وہ واپس نہیں دے رہا اس ڈیٹ تک، تو کیا ہے؟ مہلت دے دیں۔ اب آپ نے جتنے دن کی مہلت دی اس کو، اتنے دن آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ لاکھوں آپ نے کسی کو قرض دیے، وہ لاکھوں جو دنوں کی مہلت دی ہے، وہ اتنے دن آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے اعمال نامے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے کہ اس بندے نے اتنا صدقہ کیا آج، اتنا صدقہ کیا کل، کتنا اجر ہے۔ اور پھر اس ڈیٹ کو نہیں دیا، پھر بڑھا دیا گیا، تو دگنا اجر ہے صدقہ کرنے کا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ لوگوں کو مشکل میں دیکھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 282 دیکھیے، یہ ہے آیت دین بولتے ہیں اس کو، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب بھی آپس میں ایک مقرر وقت تک قرض کا لین دین کرو تو اس میں لکھنے کی نصیحت کی گئی ہے کہ لکھ لیا کرو، چاہے پھر وہ چھوٹے سے چھوٹا قرض ہو، چاہے پھر وہ بڑے سے بڑا قرض ہو، تاکہ کیا ہو، بعد میں جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم نے کسی سے لیے ہوتے ہیں، ہم خود ہی بھول جاتے ہیں، لینے والے کو یاد ہوتے ہیں، اور جب وہ مانگنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے کب لیے تھے، یا یہ کہ کمی پیشی ہو جاتی ہے، اتنے نہیں لیے تھے، اتنے لیے تھے، اور جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اس کو لکھ لو، چاہے وہ لین دین چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، لکھ لو اور پھر اس پر گواہ بنا لو۔ کتنے گواہ؟ 2 گواہ، اور 2 گواہ میں سے بھی پھر کیا کرو، اگر 2 مرد گواہ نہیں ہیں تو 1 مرد گواہ اور دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں گواہ۔ تو اس پہ بھی خواتین کو اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی کیوں؟ اس میں عورت کو کمتر ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے عورت کی سہولت کے لیے ہی ایسا رکھا ہے
تاکہ جس دن گواہی دینے کا وقت ہو ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں نا, کتنی چیزیں بھول جاتے ہیں. کھانا بنا رہے ہوتے ہیں, فریج تک پہنچتے ہیں تو بھول جاتے ہیں فریج سے لینے کیا آئے تھے. ہاں, تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی شان میں کوئی کمی نہیں کی, بلکہ عورت کے لیے ہی آسانی کی ہے. اور پھر آگے ذکر ہے کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر گواہی کے لیے فوراً آ جایا جائے. پھر اسی طرح اگلی آیت میں ذکر ہے, اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا تمہارے پاس نہ ہو تو پھر کیا کرو, کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہو, یعنی گروی رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے. لیکن گروی کیا ہوگی؟ اگر آپ کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھ رہے ہیں تو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ چیز اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے آپ کی. پھر اس کے بعد آگے شہادت کا ذکر ہے کہ شہادت مت چھپاؤ اسی آیت میں, اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے. اکثر ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہوتا ہے جرم اپنی آنکھوں سے, لیکن ہمیں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس گواہی کو چھپا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں کسی کے معاملے میں نہیں پڑھنا, اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنی, یا یہ کہ جھوٹ بول دیتے ہیں کسی اپنے کی خاطر, گواہی کو چھپا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا دل گنہگار ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں. دل میں چھپا لیا نا اس نے جو دیکھا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا دل گندا ہے, اس کا دل گنہگار ہے. اور دل کے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ بدگمانی آنا, غلط سوچ آنا کسی کے لیے, دل میں حسد آنا, بغض آنا, وسوسے آنا برے, اور پھر ان وسوسوں کی بنیاد پر انسان کو ایک ایکشن لے لینا. پھر آگے اللہ وسوسوں کی بات کی تو دیکھیں آگے آیت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ, اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا, اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے, اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول, ہمیں نماز, روزہ, جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا ہے جن کی ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم یہ کر لیتے ہیں. اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی دل میں آنے والے وسوسوں کا تو ہم پر اختیار ہی نہیں ہے, ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. دل میں تو کیسی باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح کو ہو جس طرح پہلے دونوں یعنی تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا, دونوں کتابوں والوں نے کہا تھا سمینا و عصینا, ہم نے سنا اور نافرمانی کی, بلکہ تم یہ کہو کیا سمینا و اطعنا, اللہ تعالیٰ ہم نے سن لی ہے, ہم اطاعت کی پوری کوشش کریں گے. غفرانک, اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, ربنا و الیک المصیر, بے شک ہمیں کس کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ جملہ سکھایا اور صحابہ نے یہ جملہ پڑھا تو اللہ رب العزت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے ذریعے سے اس آیت کو منسوخ کر دیا, اور اگلی آیت میں اس آیت کا جو انہوں نے صحابہ نے جو جملہ بولا تھا اس کو شامل بھی کر دیا. وہ کیا آیت ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا, اور سب مومن بھی, اور ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا. ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. انہوں نے کہا, کیا کہا تھا صحابہ نے؟ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا
کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جب انہوں نے یہ کہا سمعنا واطعنا اور اللہ ہمیں بخش دے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس آیت کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا۔ تو اب دل میں آنے والے خیالات پر پکڑ نہیں ہے، ہاں اگر ان کو دل میں قرار دے انسان اور ان وسوسوں کی وجہ سے اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر اس پر پکڑ ہے۔ اور جب بھی کوئی ایسا ویسا خیال دن میں آنے لگے، کوئی وسوسہ آنے لگے تو کیا پڑھا ہے؟ لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سٹارٹ میں پہلے اس بارے میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب بھی کبھی تمہیں کوئی وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے تو کیا پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فوراً میری پناہ میں آ جایا کرو۔ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، یعنی جس نے جو کمایا اسی کے لیے ہے، چاہے برا کمایا اپنے لیے چاہے اچھا کمایا، اس کو اسی کا بدلہ ملے گا، اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ وہ خوبصورت دو آیات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ رات کو دو آیات پڑھ لے یہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح جو بھی ان دو آیات کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور یہ خاص خزانے سے عطا کی گئی ہیں یہ دو آیات۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں ہے، یعنی اس کے جڑ کے چھٹے آسمان میں ہے، اور زمین اس کی جڑ کہاں ہے؟ چھٹے آسمان پر، اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، اس سے آگے پھر نہیں جا سکتی۔ پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور اوپر سے جو کچھ زمین پر آتا ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، فرمایا اس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئی تھی۔ پہلی کیا؟ 5 نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ کی آخری یہی 2 آیات، اور تیسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دیے گئے تھے؟ معراج پہ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ 2 آیات بھی ان تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے تھے۔ تو ان 2 آیات کو خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور ان 2 آیات کو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ جس گھر میں یہ آیات مسلسل 3 دن تک پڑھی جاتی ہیں اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ان کا مطلب دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے، اور دعا آخر میں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا، جو ہم بھول جائیں، جو ہم سے غلطی سے ہو گیا،
یا ہم نے کوئی نیکی کرنے کی کوشش کی اور ان نیکی کرنے میں بھی کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی کمی پیشی رہ گئی، نماز ادا کی، نماز میں کوئی کمی پیشی رہ گئی، حج ادا کیا، صدقہ کیا، خیرات کی، اس میں جو کمی پیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جب ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے، اور ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جن کو ہم اٹھانے کے قابل نہ ہو، جن کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ڈر لگتا ہے نا آزمائشوں سے، کل بھی ہم نے کس طرح آزمائشوں کا پڑھا تھا، تو کتنا خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے ایمان اس قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالیے گا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اور پھر آخر میں کیا، واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تیرے سوا تو ہمارا کوئی مولا نہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت انہوں نے 12 سال میں پڑھی، یہ ایک سورت، اور ان کے بیٹے نے 8 سال میں پڑھی۔ اور صحابہ کا پڑھنا ہماری طرح پڑھنا تھوڑی ہوتا تھا، وہ تو ایک ایک آیت کو لے کر اتنا غور و فکر کرتے تھے اور اپنا موازنہ کرتے تھے کہ کیا میں اس پر پورا اتر چکا ہوں، پھر آگے چلتے تھے۔ اور یہ جامعہ صورت ہے، یہ انسان کا دین سمجھا دیتی ہے۔ دیکھیں ایک صورت میں آپ کو آپ کا دین کتنے اچھے سے سمجھا دیا گیا، اس صورت میں سارے احکامات ہیں، اور کس طرح مثالیں دے دے کر اللہ رب العزت نے سمجھائیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تو 25 سال کی ہے ماشاءاللہ، بڑی بات ہے نا۔ اور قرآن یہ وہ معجزہ ہے کہ آپ بے شک ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو جتنی بار پڑھتے ہیں اتنی بار کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ جو کچھ اور طرح سے دیکھیں ہر وقت ہماری سچویشن مختلف ہوتی ہے، ہم زندگی کے مختلف دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، مختلف آزمائشوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، مختلف حالات ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن جب بھی پڑھتے ہیں یہ وہی معجزے کا کام کرتا ہے کہ ان حالات کے مطابق ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ان آزمائشوں کے مطابق ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب بھی ہم اس کو کھولتے ہیں، یہ آیات ہم نے وہ پہلے بھی پڑھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو میں نے پہلے مجھے پتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس اینگل سے ان آیات کو دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں۔ سمجھ میں آتی اس وقت۔ سورۃ ال عمران، آپ سے سب نے فرمایا 2 جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ ال عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی گویا وہ 2 بادل ہوں یا 2 سائبان یا صف باندھے پرندوں کی 2 ٹکریاں ہوں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس کی فضیلت پڑھ کر کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ سورۃ ال عمران کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے، تمہارا رب تو وہ ہے جس پر کوئی چیز زمین میں چھپی رہتی ہے نہ آسمان میں، نہ آسمان میں اس سے کچھ چھپ سکتا ہے تو نہ زمین میں۔ تو اے انسان تو کیوں اتنا بے خوف ہو کر گناہ کرتا ہے؟ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے؟ هو الذی، وہی ہے رب تمہارا جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اپنی صورت کو دیکھیں، آج آئینے میں جا کے دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ماں کے پیٹ میں وہ 7 پردوں کے اندر کس طرح خوبصورت چہرہ بنایا، اور ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا، جس جگہ ہونا چاہیے تھا، اس اندھیرے میں ویسے ہی سجایا اس کو۔ تو اللہ کی قدرت یہاں سے دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھتے ہیں یہ کس پہ گیا، اس کی ناک تو پھینی ہے، اس کے ماں باپ کی تو ایسی ہے ہی نہیں ہے، اس کے کان کس پہ چلے گئے، اس کا رنگ کیوں سانولا ہے، ماں کا تو ایسا ہے ہی نہیں، یہ کس پہ چلا گیا۔
دیکھو تو کہ اللہ نے کتنا بڑا اللہ کا معجزہ ہے کہ کیسے اللہ ماں کے پیٹ میں کتنی خوبصورت شکلیں بناتا ہے، کیسے ہاتھ، ناک، کان، منہ، ہونٹ، دانت، ہر چیز کو کتنا خوبصورت طریقے سے بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے تمہارا رب۔ پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے دعا سکھا دی، بہت خوبصورت دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیرے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے لگے، دل نرم ہونے لگے، اللہ کی طرف جھکنے لگے، علم واضح ہونے لگے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہدایت کا راستہ دینے کے بعد واپس گمراہی کی طرف نہ پلٹا دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ دعا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ انسان بھول جانے والا ہے، انسان پلٹ جانے والا ہے، اور انسان اتنی جلدی برائی کی طرف لپکتا ہے جتنی جلدی کسی اور چیز کی طرف نہیں لپکتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کوئی انسان ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، لیکن کیا عین موت کے وقت کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ تو کتنا ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے نا ہمیں کہ انسان ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی کر دے جو اللہ کو ناپسند آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس سب کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی نفس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے، لیکن اگر یہ محبتیں اللہ کے راستے میں آڑیں آئیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے تمہیں روکیں، تو یاد رکھنا کہ پھر کیا ہے؟ عذاب ہے۔ پھر یہ نعمتیں نہیں، تمہارے لیے وبال جان ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا عورتوں اور خوشبو سے مجھے محبت ہے۔ آپ سے کو بھی محبت تھی ان چیزوں سے، لیکن آپ سے نے فرمایا لیکن میری آنکھ کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو کس میں ہے؟ اللہ سے ملاقات میں ہے، نماز میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی سب سے اوپر محبتوں میں سب سے اوپر یہ شوہر میں بیوی کی محبت، اولاد سے محبت، مال و دولت کی محبت، رشتوں کی محبت، یہ سب ایک جگہ، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو اوپر محبت ہونی چاہیے وہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھے جب بھی کوئی محبت اس محبت سے آ کے ٹکرانے لگے گی، یعنی اللہ کی محبت کے قریب آنے لگے گی، اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، تو اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو توڑے گا، اسی محبت سے۔ بعضوں کو اوقات ہوتے ہیں نا، کوئی رشتہ ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر اس کی محبت میں بعض اوقات ہم اللہ کے حق میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی بالکل، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی پیارے رشتے کی طرف سے ہمیں آزمائش میں ڈال کے ہمیں توڑتا ہے۔ تو پھر اسی طرح حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ سے ہم میں بیٹھے ہوتے تھے، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا تھا، گپ شپ چل رہی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کے چلے جاتے تھے، وہ محفل چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں اب یہ جانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب نماز کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اور اس کی محبت سب محبتوں سے اوپر ہے۔ تو اگر ہم یہ بیلنس نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی۔
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہہ دیں کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، آج دنیا چھوڑ کے یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اس سے بہتر نہ بتاؤں جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں وہ متقی کیسے ہیں کہ وہ عمل بھی کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب، نیک اعمال کرنے کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے سو ہمیں گناہ بخش دے۔ آج کوئی کہتا ہے نا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، تو لوگ پتہ مذاق اڑاتے ہیں، اتنے گناہ نہیں کرنے تھے نا، معافی مانگنی پڑتی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ یہ سننے کو ملتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو متقی ہیں وہ نہ صرف اپنے لیے اعمال جمع کرتے ہیں، اعمال کر کے، نیکیاں کر کے، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اور جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے ہیں اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگتے ہیں۔ متقی کون؟ کہ جو اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اللہ سے بخشش بھی مانگتے رہتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کا حکم بھی مانتے ہیں، پھر بھی آدھی راتوں کو اٹھ کر اپنے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز روزہ کرتے ہیں، بس ہم تو بخشے بچھائے ہیں، ہمیں موت سے کیا ڈر، ہم تو سیدھے جنتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں فجر پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں بس ہم تو اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن متقی کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی آدھی رات کو اٹھ کے اللہ سے اپنے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ سحری کے وقت میں بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی رمضان میں اپنی یہ روٹین بنانی ہے کہ ہم نے بھی سحری کے وقت اٹھ کر اپنے لیے بخشش مانگنی ہے، کیونکہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کہاں آتے ہیں؟ آسمان دنیا پہ آتے ہیں نا، اور پکار کر کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت ہم مزے سے سو رہے ہوتے ہیں۔ بات ہے، اللہ کا شکر، سحری افطاری اپنے وضو بنا۔ پھر آگے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دے اے اللہ، بہت خوبصورت دعا بھی ہے، کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ بادشاہت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اور میں ہوں تیرے در کا فقیر، اور مجھے تو سبھی چاہیے، مال و دولت بھی چاہیے، عزتیں بھی چاہیے، ذلت تو کوئی نہیں لینا چاہتا، محتاجی تو کوئی بھی نہیں چننا چاہتا اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے۔ بھلائی میں پھر کیا آ جاتا ہے؟ ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے۔ پھر نیکی کی توفیق بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھلائی کی توفیق مل جانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے بادشاہت چھین لے، جسے چاہے نواز دے اپنی رحمت سے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ عزت اور ذلتوں کا مالک بھی تو ہے، اللہ مجھے ذلتوں سے بچا لینا، اللہ مجھے رسوائیوں سے بچا لینا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی بھی رسوائیاں نہیں برداشت کر سکتے نا ہم، اللہ ہم تو بڑے ہی کمزور ہیں، ہم تو ہر خیر کے طلبگار ہیں، اور کس سے طلبگار ہیں؟ تجھی سے طلبگار ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ، تو اور مانگے کس طرح؟ اس یقین سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں جانتا ہوں کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، تو کن کہتا ہے فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو عزتیں بھی پھر ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہیں جو اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں۔ پھر آگے مزید توکل، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یا اللہ تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تیرے لیے تو میرا مسئلہ
کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو یہ سب بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کس سے مانگا جائے؟ اپنے رب سے مانگا جائے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی کی، اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یعنی جس نے اس کو برائی کی طرف لگایا ہوگا وہ کہے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یا برائی کے لیے کہے گا کہ برائی اور میرے درمیان اتنی دور کی پہنچ ہوتی کہ میں اس برائی کو کر ہی نہ پاتا، یا اس دن بھی تمنا کرے گا کہ کاش میری یہ برائیاں مجھ سے دور ہو جائیں۔ لیکن وہ تو وقت گزر چکا، اب تو امتحان تو کا وقت گزر گیا، اب تو نتیجے کا وقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو بہترین نسخہ بتا دیا گیا، کیا کہ میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اللہ تم سے نہ صرف محبت کرے گا پلٹ کر بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک ہم نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہان والوں پر چن لیا۔ اب دیکھیں پیچھے پیغمبروں کا نام لیتے لیتے جب ابراہیم اور عمران کا نام لیا تو ساتھ ان کے گھرانوں کا بھی ذکر کیا، کیونکہ ان کے گھرانوں نے بھی قربانیاں دی تھیں۔ کیا قربانی دی تھی عمران کے گھرانے نے، ان کی والدہ نے؟ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، کس کے راستے میں؟ تیرے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں، سو مجھ سے قبول فرما۔ اتنی بڑی نظر مان رہی ہیں، اور یہ کب مان رہی تھی؟ جب ان کے والد کہہ رہی ان کے شوہر دنیا سے جا چکے تھے، اب تنہا عورت اور اس کو اپنی اولاد ہی واحد سہارا نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کیا کہتی ہے یا اللہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اس سے میں اپنا کوئی کام نہیں لوں گی۔ اور اتنا بڑا کام کر کے تو کیا کہہ رہی ہیں؟ ربنا تقبل، اللہ تو بس مجھ سے قبول کر لینا اس کو، فتقبل منی، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہا اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں لڑکے لڑکیوں جیسے ہو ہی نہیں سکتے، جو کام لڑکے کا ہے وہ لڑکی تو کر ہی نہیں سکتی نا، ہماری نظروں میں لڑکوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لڑکی ایک کام کر سکتی ہے وہ لڑکا تو کبھی کر ہی نہیں سکتا، جو نسل عورت ایک پروان چڑھا سکتی ہے مرد تو وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس نے دعا مانگی؟ حضرت مریم کی والدہ نے، اور کیا کہتی ہیں انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اس دعا کی برکت سے ہی ان کو شیطان نے نہیں چھوا اور نہ ہی ان کی اولاد کو آگے۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، اور شیطان کے اس کچوکے کی لگانے کی وجہ سے بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے۔ ہاں البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ کی دعا تھی۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو کس کی پناہ میں دینا چاہیے؟ اللہ کی۔ اب دیکھیں ان کی اولاد جو بھی پیدا ہوئی ہے آگے سے اس کی آنے والی اولاد کی بھی فکر ہے، ہمیں اتنی دور تک فکر ہوتی ہے، ہمیں تو اس اولاد کی نہیں یہ فکر ہوتی کہ اللہ سے شیطان سے بچا لے۔ دعا نہیں کی ہم نے، دعا میں کرنی چاہیے، اور صرف اس وقت نہیں جب بچے پیدا ہو رہے ہیں بلکہ کرتے ہی رہنی چاہیے بعد میں بھی،
کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے بچا لینا. شیطان سے بچ گئے تو بھلائی کی طرف خود ہی آ جائیں گے. تب بھی نہیں پتہ ہوتا نا. کرنی چاہیے یہ دعا, پریگننسی کے دوران بھی کرنی چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا. اتنے خلوص دل سے کوئی تحفہ دے اور اللہ قبول نہ کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے رب نے اچھے سے قبول کیا اور اچھی نشو و نما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا علیہ السلام کو بنایا. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے, ان کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے, کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ کیا کہتی؟ ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے. کتنا مختصر جواب. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے, تو آپ 100 طرح کی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہی جواب کافی ہوتا ہے کہ اللہ نے مدد کی, اللہ کی طرف سے یہ کام ہوا. اور اتنا جواب پھر لوگوں کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے. پر لوگ پوچھتے ہیں کوریدنا نہیں چاہیے نا دوسرے کے معاملات کو. اب دیکھیں جب وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ عنایتیں دیکھی حضرت مریم پر, تو اسی وقت دعا کی اپنے لیے. کیا کہتے ہیں؟ قال ربی حب لی ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی وقت اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا. اب وہاں حسد نہیں کیا, بلکہ کیا دعا کی؟ اپنے لیے وہیں دل ہی دل میں مانگ لیا. تو کبھی کسی کی نعمت دیکھ کر اچھی لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ حسد کرنے کی بجائے دل ہی دل میں اپنے رب سے اس کے لیے برکت کی دعا کر دینی چاہیے, اور اپنے لیے دل ہی دل میں اپنے رب سے وہ چیز مانگ لینی چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حسد نہیں آتا پھر انسان کے اندر. فنادتہ الملائکۃ, تو فرشتوں نے اسے آواز دی. کسے؟ زکریا علیہ السلام کو, جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, کہ بے شک تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, جو اللہ کے ایک کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. اولاد مانگی تھی زکریا علیہ السلام نے, تو کیسی مانگی تھی؟ ہم کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹی دے دے, اللہ اولاد دے دے. کبھی کہا اللہ نیک اور صالح اولاد دینا. مانگا کیا تھا؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ, اللہ اپنے پاس سے کیسی اولاد دے؟ پاکیزہ اولاد دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیسی اولاد دی؟ پاکیزہ اولاد دی. پھر کہنے لگے, اب دعا کی تھی, اب خود ہی پریشان ہو گئے کہ ہوگا کیسے, میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے, میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. تو اب کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی نشانی ہو, مجھے پتہ چلے کہ واقعی یہ سچ ہے, یہ خوشخبری ہے میرے لیے, یہ چیز مجھے ملنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر کچھ اشارے سے, اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر صبح اور شام. تو پتہ کیا چلتا ہے اس آیت سے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ سے دور, ہمیں نعمت ملتی ہے تو الٹا ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو نعمت ملے تو صبح و شام اور زیادہ کثرت سے اللہ کی طرف جھکو, اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا, اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے, دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا. اب دیکھیں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے یہ سارا وہ پیچھے پروسیس چل رہا ہے. ایک ماں تیار کی, جو ماں کس کی, اس ماں کی پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے, اور اس کا وقت کس کے ساتھ گزر رہا ہے؟ اللہ کے گھر سے, اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے, اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے. پھر ان کے پیٹ سے کیا پیدا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو.
اور پھر دیکھیں حضرت حنا نے یعنی وہ جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھی کس دل سے نظر مانی کہ اللہ رب العزت نے پھر کیسی قبول کی، اس کو بھی قبول کیا، آگے سے اس کی اولاد کو بھی چن لیا۔ پھر آگے آیت نمبر 47 میں اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے تو یہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ وہ کام ہو جا، تو وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور ان کے آنے کا کیا مقصد تھا، اور پھر کس طرح انہوں نے جب ان کے پاس حالات تنگ ہوئے اور لوگ ان کی جان کے دشمن بنے، اور کس طرح انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں، تو انصاری لوگوں نے، انصار اللہ نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھا کر ان کی حفاظت فرمائی۔ کب؟ جب انہوں نے چال چلی تھی، کنہوں نے؟ یہود نے۔ یہود کے علماء نے اس وقت کے بادشاہ کو بہکایا کہ یہ شخص ملحد ہے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تورات کے احکام کو بدلنا چاہتا ہے، اور ان پر اور جو ہے وہ الزامات لگائے، جس کی وجہ سے جب ان کا یہ ارادہ پختہ ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ آئیں گے، اور آئیں گے کس حیثیت سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی کی حیثیت سے آئیں گے، اور یہی اصل حقیقت اور اصل سچ ہے، اور یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور یہی قرآن ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں آیت نمبر 60 میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تمہیں شک ہے کہ یہ بن باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو بالکل ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، تو کیا وہ رب جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ باپ کے بغیر جنم نہیں دے سکتا؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 64، وہ آیت کہہ دیں اے اہل کتاب، یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے حکمرانوں کو خط لکھا کرتے تھے۔ کہہ دیں اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہم بھی کسی نان مسلم کو دعوت دینا چاہتے ہوں جو یہود و نصارہ میں سے ہوں، تو ہم بھی اس آیت کے ذریعے ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آؤ اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور خدا بناتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں مانتے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 72 میں، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے، اور جو ایمان لائے ہیں اور اس کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ اب پیچھے ذکر کیا تھا نا ہم نے کہ یہود و نصارہ مختلف قسم کے پروپرگنڈے کرتے تھے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ اب انہوں نے ایک سکیم کیا نکالی، تم کیا کرو، تم علم والے ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، تمہیں لوگ سنتے ہیں، تم کیا کرو صبح میں ایمان لاؤ اور شام میں کہنا کہ ہمیں تو اس دین میں کچھ ٹھیک نہیں لگا، ہم پھر جاتے ہیں، اور تمہیں دیکھ کے کمزور ایمان کے لوگ بھی پھر جائیں گے۔ یہاں پہ اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ان کو اس بات کا حسد تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے کیوں نہیں آئے، نبوت کسی اور نسل سے کیوں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنی رحمت جس پر چاہے خاص کرتا ہے، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو کسی سے حسد کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ اس کی رحمت ہم پر برسے، ہم بھی اس کی رحمت کی مستحق بنے۔ پھر آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد توڑ دیتے ہیں دنیاوی تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے، چھوٹے چھوٹے حقیر فائدے کے لیے، یا یہ کہ اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے۔
پھر آگے آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے تھے، اسی طرح یہود عزیر اللہ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے اور اللہ کا پیغام پہنچائے اور لوگوں سے کہے کہ ہمارے بندے بن جاؤ، ہمیں ہی رب بناؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے خوشی اور ناخوشی سے اسی کا فرما بردار ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی کی اطاعت کر رہی ہے، اسی کی فرما برداری کر رہی ہے۔ سورج دیکھ لیں، چاند دیکھ لیں، ستارے دیکھ لیں، دن اور رات کا آنا جانا دیکھ لیں، اسی طرح یہ جو درخت چرند پرند سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہا تو انسان نہیں کر رہا، انسان اکڑ رہا ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت آیت نمبر 91 میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں ہی مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے لیے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ آج تو کھجور برابر صدقہ اس دن احد پہاڑ کے برابر مل جائے گا ثواب کی صورت میں، لیکن اس دن اگر کوئی چاہے کہ میں زمین بھر سونا دے کر، اول تو کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اس وقت کچھ خالی ہاتھ ہوں گے، برہنہ ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے جسم پر، تو سونا کہاں سے آئے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن بھی اگر کوئی یہ چاہے کہ زمین بھر سونا دے کر اپنی جان چھڑا سکے تو ہرگز وہ اس سے فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج تو اتنے سے صدقے سے اللہ کو منا لوگے، آج تو اتنی سی نیکی سے اپنے رب کو خوش کر سکتے ہو، اس روز زمین بھر سونا بھی لے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، اب تو امتحان کا وقت ختم ہے، اب تو نتیجے کا وقت ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا، جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا، کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب موجود ہو، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب تیرے پاس ہو، تو کیا تو اسے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس وقت جب تو آدم کی پشت پر میں تھا اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ صرف کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نہ مانا اور شرک کرتا رہا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کون سے ایسے شرکیہ جملے بول دیتے ہیں، کون سی ایسی بات کر دیتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہوگا جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالا کیڑا چل رہا ہو۔ رات بھی انتہا کی اندھیری ہے اور کالا پتھر ہے، اس پہ کالا کیڑا چل رہا ہے تو نظر ہی نہیں آئے گا نا کہ چل رہا ہے۔ تو اس طرح سے میری امت میں شرک داخل ہوگا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شرک کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے اور ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی کرنے والے بن جائیں اور نیکی کر کے احسان جتلانے والے نہ بنیں۔ اللہ ہمیں دکھاوے سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم
كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم